سے تیرا نام نکل گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں اسکت، خاموش ہو جاؤ، اس نے بھلے دھوکے سے ہی صحیح لیکن پکارا تو مجھے ہے نا، اپنے رب کو پکارا ہے نا۔ 70 سال یہ جس کو پکارتا رہا اس نے تو کوئی جواب نہ دیا، اگر میں بھی اس کو جواب نہ دیتا تو مجھ میں اس میں کیا فرق یہ سمجھتا، تو میں تو اپنے بندے کی ہر پکار پر لبیک کہتا ہوں، ہر پکار پر اس کو جواب دیتا ہوں۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری طرف متوجہ ہے، لیکن یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہم کو بتائی ہیں نا کہ جب بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، جب بندہ اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہے، جب بندہ اللہ کی طرف چل کے آتا ہے تو اللہ اسے دوڑ کے مل جاتا ہے۔ تو اس لیے جب کوئی بندہ استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اس سے زیادہ اللہ کو کوئی تسبیح پسند نہیں ہے۔ فضیلت میں تو اور بھی تسبیحات ہیں جیسے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح بہت زیادہ متبرک ہے، لیکن یہ ایسی تسبیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بندہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اور جب کوئی بندے سے گناہ ہو جائے اور اللہ کے سامنے آ کر توبہ کرتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ اس کو بخشش عطا فرماتا ہے، اسی وقت معاف کر دیتا ہے، چاہے کتنے بھی گناہ کر کے بیٹھا ہو۔ فرشتے کہتے بھی ہیں مولا یہ بہت گناہ گار ہے، اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، بس اس نے مجھے پکارا میں اسے معاف کروں گا۔ اور دوسری چیز کیا، اس کے ذہنی اور قلبی ایسا سکون عطا کرتا ہے کہ ایسا سکون اسے زندگی میں کبھی نہیں مل سکتا۔ آپ کبھی بھی آپ سے گناہ ہو جائے نا اور آپ اکیلے میں بیٹھ جائیں اور دل میں استغفر اللہ کہیں اور کہیں کہ اللہ میں معاف کر دے، یا 5واں کلمہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ پورا پڑھ لیں، نہیں یاد ہے تو صرف استغفر اللہ پڑھ لیں اور کہیں کہ مولا ہمیں معاف کر دے، اور اس کے بعد اللہ کی یاد میں اگر آپ کے آنکھ سے آنسو نکل آئے نا تو اس وقت جو آپ کے دل کو سکون ملے گا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایسا سکون آپ کو زندگی میں کبھی نہیں مل سکتا۔ اللہ کے سامنے رونے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ جو لوگ اللہ کے سامنے رونے والے ہیں وہ دنیا میں کبھی کسی کے سامنے نہیں روتے، وہ کبھی کسی سے سوال نہیں کرتے، انہیں اللہ کے سامنے رونے میں لطف آتا ہے، انہیں اللہ کے سامنے رونے میں مزہ آتا ہے۔ وہ اللہ کو اپنا درد سناتے ہیں تو ان کا درد کم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے سامنے اپنے بوجھ کو رکھتے ہیں تو ان کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ صرف اللہ کے سامنے مشکلات کو بیان کرنے سے ہی ان کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ تعلق ہوتا ہے ایک مومن بندے کا اپنے رب کے ساتھ، اور یہ تعلق جس بندے کا اللہ سے پیدا ہو جائے، جس بندے کے دل میں یہ تعلق آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا میں ہی اپنا بنا لیا ہے، وہ پھر اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے، پھر وہ مخلص بندہ کہلاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے اوپر امتحانات ڈالتا ہے اور وہ بندہ